نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سورة بقرة آية نمبر 22. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا فرش والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پھر اس نے نکالا بھی ساتھ اس کے من الثمرات پھلوں سے رزقا رزق لکم تمہارے لیے فلا پسنا تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. ہے جہاں ہم کو عبادت کرنے کا جو ہے ذکر کیا گیا تھا. تو الذی جعل لکم الارض، the word جعل expresses favor. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پہ مہربانی یہاں پر ظاہر کی گئی ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو پرووائڈ کرتا ہے، جس طرح ہم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہر طریقے سے ہم کو جو ہے کس طرح ہم کو فیسیلیٹیٹ کیا دنیا میں، جس طرح آسمان بنائے ہمارے لیے، جس طرح فرش جو ہے بچھائی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا تھا عبادت کرو. تو کیوں عبادت کرو؟ میں نے تو تمہیں سب کچھ جو ہے آرامی دی دنیا میں، سب کنفرٹ، تمام کنفرٹ دی تم کو، اتنی آرامیاں دی، اور جو ہے ہر قسم کی جو ہے زینت اور آرائش تم کو دی. پھر تم میری عبادت کس طرح نہیں کر سکتے اور کس طرح تم شرک کرتے ہو؟ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے کنوے کرنے کا مقصد. فروشن والسماء بناء، تو فرشن جو ورڈ ہے، آسانی سے ہم جس پر چل سکتے ہیں اس چیز کو فرش کہتے ہیں. ایزی ٹو سلیپ آن، جس پر ہم سو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، جو بھی جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز ہے ایز اے ہیومن وہ ہم کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نیچر از اے بیڈ. کیوں کہتے ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ یہ ارتھ جو ہے ایک ہمارے لیے فرش بنائی گئی ہے. اگر وہ ابلتی رہتی تو کیا ہم چل پاتے؟ اب جوپیٹر پہ اگر ہم رہتے ارتھ کے بدلے تو کتنا سورنگ ٹیمپریچر رہتا، کتنا زیادہ سرفیس ٹیمپریچر. تو اتنی بھی گرم زمین نہیں ہے. تو اور ہم اس پر ناچ سکتے ہیں، کود سکتے ہیں، زمین نیچے کھود سکتے ہیں، فاؤنڈیشن لے کر کے بلڈنگز بنا سکتے ہیں، اور آکوپیشن کے طور پر مائننگ کر سکتے ہیں. وہ ہر چیز کر سکتے ہیں، کنویں کھدا سکتے ہیں پانی کے لیے، سب کچھ کر سکتے ہیں ہم. تو فرش وہ ایسا لفظ ہے، فرشا یفرشو فرشن، اس سے آیا ہے فا اور را اور شین سے آیا ہے یہ لفظ، جو چیز پھیلانے کو، کشادہ کرنے کو کہتے ہیں. زمین سے زیادہ کلوزر ورڈ جو ہے فرشن ہے، جس پر ہم چلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے سورہ جو ہے زاریات میں منشن کیا، زمین ہم نے بچھایا ہے، اس کو ہم نے بچھایا ہے. تو قرآن میں فرشن آیا ہے، فروشن آیا ہے، فرشن آیا ہے، فراشتن آیا ہے، فراشن آیا ہے کئی پلیسز پہ. سورہ خاریات میں، سورہ رحمان میں فراشن آیا ہے اس طرح. تو ہر چیز جو بچھونا یا پھر بچھائی جائے، تو زمین بچھی ہوئی ہے، رائٹ، تو ہمارے سامنے، اور آرام سے ہم چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اور جو بھی ہمارے سوٹیبل ہیومن ایکٹیویٹیز ہے، تمام چیزیں ہم زمین پہ کر سکتے ہیں.
تو ہم کلٹیویشن فصل اگا سکتے ہیں, آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں, ہم روڈز بنائے گئے تو ہم ٹریول بھی کر سکتے ہیں, دنیا کے ایک طرف سے دوسرے کونے تک جا سکتے ہیں اس زمین پر. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی, اس طرح ہم کو زمین ایک ایسی کمفرٹ دی, اس سے ہم کو آکوپیشنز دیے اس زمین سے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح مہربانی ظاہر کی. سو بیسیکلی یہ ایک ہمارے لیے ریمائنڈر ہے, ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاور, مرسی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح تخلیق کرتا ہے, کیا کیا کریٹ کر سکتا ہے, اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پاور جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں یہاں پر, ان کی رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں, کتنے مرسیفل ہیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور ایک انٹریکیٹ بیلنس یہ کریشن کا جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. یہ بیلنس ہم زمین اور آسمان, دو ایک پیر بتائے گئے یہاں پر, تو وہ بیلنس ہم سمجھ سکتے ہیں یہاں پر. تو ہم کو جو ہے اللہ کا شکر اور کمپلیٹ سبمیشن, کیوں سبمیشن اور کی بات کی گئی ہے یہاں پہ, کیونکہ اگلی آیات یہی آیات میں آگے اندادن آیا ہے, رائٹ. تو اندادن میں کیا بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, میں نے تم کو اتنے سارے کمفرٹ دی عبادت کے لیے, تم شریک مت کرو. اس لیے کمپلیٹ سبمیشن کی یہاں پر ہم کو پوائنٹ سمجھنی ہوگی. کیوں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جو ہے گریٹیٹیوڈ, شکر ادا کرنا ہے, کیوں کمپلیٹ سبمیشن کرنا ہے. کیا زمین کے نیچے لاوے بھی ہیں, زمین کے نیچے کیا وہ لاوے ہم کو ٹچ کر رہے ہیں؟ نہیں. اتنی کمفرٹ دی اللہ سبحانہ, تم لاوے میں جل کے میری عبادت کرو نہیں بولے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کئی قسم کے جانور, انسیکٹس ہیں زمین کے نیچے, وہ ہمیں کاٹ نہیں رہے ہیں, وہ کاٹے بھی تو تم عبادت کرو نہیں بولے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. زمین گول گول گھوم رہی ہے, کیا ہم گھوم رہے ہیں؟ کیا گھوم گھوم کے عبادت کرو, ارتھ جیسا روٹیٹ ہو رہا اس طرح تم بھی روٹیٹ ہو کے عبادت کرو؟ نہیں. اتنی کمفرٹیبل ارتھ گھوم بھی رہی تو ہم سٹیبل پوزیشن پہ ہے, آرام سے کھا سک رہے, پی سک رہے, لیٹ سک رہے, اٹھ سک رہے, چل سک رہے, سب کچھ کر سک رہے. پھر ہم کس طرح شریک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بنا سکتے, اندادن کس طرح کر سکتے ہیں ہم؟ تو آرام اور آرائش دیکھ کر عبادت کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے. He had fulfilled his promise. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے پرومس پورا رکھ دیے, میں تم کو اتنی آرامی دوں گا, تم دنیا میں جاؤ بس میری عبادت کرو, یہ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. مگر یہاں پر جو ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا ہم پرومس فلفل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یاد رکھی ان کے پرومس؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پرومس جو ہم نے عہد لی تھی وہ ہم تو یاد نہیں, ہمیں تو یاد نہیں ہے. ہم ایون جو یاد دلایا جا رہا ہے اس سے بھی فارگیٹفل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیئر سبڈیوز کریشن فار ہیومن بینیفٹس, ہمارے فائدے کے لیے کریشن بنائے, صرف انسانوں کے لیے, نہ جنات کے لیے, نہ اینجلز کے لیے. اینجلز تو ابھی الٹا کام کر رہے ہیں, آسمان کو پکڑ کر ٹھہرے ہوئے ہیں اینجلز. کئی اینجلز کو ٹاسک دیے گئے, منکر نکیر فلاں, یہ اینجل کو وہ کام دیا گیا, وہ اینجل کو وہ کام دیا گیا. ہمیں تو صرف ایک ہی کام دیا گیا, عبادت. ان لوگوں کو تو عبادت بھی کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی کرنا ہے. تو برحال اب ایک جو ہے ایک ایسی آیتیں جو ہے میں یہاں پر شامل کروں گی جس سے ہمارا ایک ورلڈ ٹور کے جو ہے حساب میں ہو جائے گا. تو سورہ الذاریات کی آیت میں ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعَمَ الْمَاهِدُونَ, تو اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے, بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں. تو یہاں پر بھی فرش جو ہے بچھانے سے آیا ہے, غور کریں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا سورہ نازیات کی آیت ہے, اور اس کے بعد زمین کو ہمارا بچھا دیا, ہم نے بچھا دیا. He had spread the earth, پھیلائی گئی زمین. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا, اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا. پھر وہی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ایک میں سائنٹیفک پوائنٹ بولنا چاہ رہی ہوں. سورہ نوح کی جو آیت ہے 71-19, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینشن کر رہے ہیں ارتھ از این ایکسپانس. اب یہ ارتھ اسپیریکل ہے, یہ پروف ہو گیا, اور اللہ سب کچھ پروف ہو گیا آج کے سائنس میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ارتھ از این ایکسپانس. اگر آج کے ریسرچ پیپرز دیکھیں گے ہم سوشل سائنس کے, تو پروف ہو چکا ہے کہ ارتھ ایکسپینسو ہے, زمین پھیل رہی ہے اور مزید پھیل رہی ہے.
زمین ایک 100 سال پہلے یا پھر 200 500 سال پہلے جتنی تھی اتنی نہیں ہے اب، اور پھیلتی جا رہی ہے زمین. یہ سائنٹیفکلی پروف کیا گیا ہے. اگر آپ اپنی خود کی ریسرچ کر لیں تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ پروف ہوئی ہے. اور آگے سورہ نوح میں ہی مینشن کیا گیا ہے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. سُبُلًا فِجَاجًا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تمہیں روڈز بچھا دیے تم ٹریول کرنے کے لیے، روڈز آف پیسج، وہ بھی ہماری آرامی کے لیے. ہم ٹریول کتنا انجوائے کرتے ہیں. سورہ الحجر کی آیت ہے. اور ارتھ کو ہم نے جو ہے فرم سیٹ کیا ہے. وی ہیو اسپریڈ آؤٹ دا ارتھ. فرسٹ آف آل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو ہم پھیلا دیا اور اس پہ اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں. تو کیا اس میں سے ہم پوائنٹ ڈیرائیو کر سکتے ہیں؟ اور اس میں جو ہے ویل بیلنسڈ کی بات آئی، ماؤنٹینز فرم کرنے کی بات آئی اور ویل بیلنسڈ والی بات آئی. تو کس طرح ارتھ کو جو ہے ماؤنٹینز اور ویل بیلنس کا جو ہے کی ضرورت ہے. تو سائنٹیفکلی یہ پروف کیا گیا ہے کہ ماؤنٹینز جو ہے، جو سیم آیت ایون سورہ خاف میں بھی مینشنڈ ہے، ماؤنٹینز جو ہے ارتھ کو سٹیبلائز کرتی. اگر ماؤنٹینز نہ ہوتے تو یہ زمین تہس نہس ہو جاتی. تو ماڈرن جیولوجی یہ بات ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ماؤنٹینز جو ہے ایک سٹیبلائزر کی طرح ارتھ کو جو ہے سٹیبل کر رہے ہیں. اور آگے سورۃ طٰہٰ میں مینشن کیا گیا ہے اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے. یہی بات بار بار ریپیٹ کی گئی ہے. کیوں ریپیٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وہ بندے کو جو ہے فول اینڈ پروف میسج پہنچانا چاہ رہا ہے تاکہ بندہ جو بھول جاتا ہے اسے بار بار یاد دلا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور سورہ نحل میں آیا ہے ہم نے جو ہے زمین کو کس طرح جو ہے اسی طرح جو ہے بچھونا بنایا ہے تاکہ تم ہمارے شکر گزار ہو جاؤ. پھر سورہ ملک میں آیا ہے سیم تھنگ. تو آخری کے لیے جو 2 آیتیں ہیں سورہ ملک اور نحل کی، اصل جو ہے کلٹیویشن جو اگتا ہے اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں اس پر فوکس کیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پست اور مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو. تو اس طرح ارتھ دیکھنے کے لیے صرف ارتھ نہیں ہے، اتنی ساری حکمتیں ہیں، ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بس نیکسٹ آتا ہے سما، آسمان. آسمان صرف آسمان نہیں ہے. ہاں آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بنائے، بس اس کے پیچھے حکمتیں پہچانے. ہر بلند چیز کو آسمان کہتے ہیں. آسمان سین میم اور واو کے کمبینیشن سے آیا سمات یا پھر سماوات. اس کا ایکچوئل میننگ ہے بلند ہونا. بلند ہونا آسمان، ہر بلند ہونے والی چیز کو آسمان کہتے ہیں. اسکائی از دا لمٹ جو بولتے ہیں اس لیے بولتے ہیں. تو ایک آسمان ہم غور کریں، ایک ونڈر ہے، وہ ایک پرفیکٹ تھنگ ہے، ایک پرفیکشن ہے. آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی ونڈرس تخلیق ہے کہ ہم جدھر نظر اٹھائے صرف آسمان ہی دکھے گا ہم کو، کوئی بریک نہیں رہے گی کنٹینیوٹی میں. اور کتنا پرانا ہے آسمان، صدیوں پہلے بنایا، ملینز ایئرز پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان بنائے ہوں گے. تو آج تک وہ آسمان میں ایک بریک نہیں ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، پرانا نہیں پڑ گیا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ہمارے لیے. اسکائی بلو کلر ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے نا، اتنے بیوٹیفل کلرز امپارٹ کیے، اس میں برڈز پھیلا دیے. اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں فتور نظر آتا ہے. اور پلرز بھی نہیں ہیں آسمان کو بغیر سہروق کے، جو فرشتے پکڑے ہوئے ہیں قیامت تک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اسراء معراج گئے تھے تو آسمان کا منظر انہوں نے اس طرح بیان کیا. 2 آسمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ 500 ایئرس ہے، اور 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان بھی 500 سال کا فرق ہے. 7 اسکائز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھرون عرش آتا ہے، رائٹ؟ تو ادھر بھی 500 سال کا فرق ہے. اور عرش کے نیچے پانی ہے، اور عرش اور پانی کے درمیان کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے. امیجن اسکائی کے اوپر بھی پانی ہے، زمین میں بھی پانی، آسمان 7 آسمان کے اوپر پانی، اس پانی کے اوپر عرش، پھر 500 سال کا فرق. کتنا ایکسپینسو ہے یہ اسپیس، سبحان اللہ. اللہ کا علم ان سب چیزوں کو سمیٹے ہوا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. ایون
سورہ بقرہ آیت الکرسی کا میں بھی یہی ڈسکرپشن دیا گیا ہے. آگے ایک اور حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چیخ رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چیخے، کیونکہ آسمان میں ہر 4 انگلی جتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے. جہاں کیوں ایک 4 فنگرز کی بھی ایسی اسپیس نہیں ہے جہاں فرشتے نہیں ہیں. وہاں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں فرشتے. تو جب اتنے فرشتے سجدے اور رکوع میں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی ہم کو عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ مریم کیا پلیز آپ آواز کم کر سکتے ہیں؟ تو اگر تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روگے اور کم ہنسو گے، اور تم غم کے مارے اپنے بستر پر اپنے بیوی سے جدا ہو جاؤ گے اور اللہ کی طرف نکلو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس طرح جو ہے ہر 4 انگلی کے فاصلے پہ فرشتوں کو بچھا دیے اپنی عبادت کے لیے. یہ کتاب الزہد جو بک آف ایسیٹزم ہے ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی مینشنڈ ہے. تو آسمان سے ریلیٹڈ قرآن میں آیت آئی ہے کہ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کی نعمتوں پر دھیان نہیں دیتے. نیکسٹ آتا ہے فرش اور آسمان کے بعد ما فاخرج به من الثمرات رزقا لکم آیا ہے. معن قرآن میں پانی سے ریلیٹڈ آیا ہے. تو پانی ایک سب سے بیوٹیفل نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. پانی چاہے وہ بارش کے طور پہ ہو یا اوشنز ہو یا اسپرنگز، واٹر فالز، جسی بھی بیچز، جو بھی فارم میں ہو، سمندر، تو اس سے ہم کو رزق ہے. پانی سے نباتات اگیں گے، ویجیٹیشنز، جاندار، اس میں فشز اور کئی قسم کے جاندار ہے پانی کے اندر. سب بینیفٹ ہوتے ہیں اس پانی سے. اگر مچھلی کو پانی کے اندر سے نکالا جائے تو وہ مر جائے گی نا. اسی طرح آکٹوپس ہے، سی ہارٹ، کئی قسم کے جاندار ہے پانی سے ریلیٹڈ، ورنہ وہ مر ہی جائیں گے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو برکت والا مبارک پانی بتایا ہے. تو پانی سے ریلیٹڈ قرآن میں آیا ہے سورہ قاف میں، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے. سورہ نحل میں آیا اور وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے آگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اور آگے اسی سورہ نحل کی آیت ہے، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگائے. تو ایون یہ آیت میں بھی آگے جو ہے ثمرات کا ذکر کیا گیا ہے، جو پھل ہے. تو صرف قرآن میں ایک ہی جگہ نہیں، کئی جگہ ریپیٹڈلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا جو ہے اظہار کیا ہے. اس طرح میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں پھلوں سے نوازا، رزق سے نوازا. تو کیا تم جو ہے غور و فکر کرنے والے ہو؟ غور و فکر کی بات آئی ہے بار بار. یتفکرون، یتدبرون. سورہ المومن کی آیت ہے، ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں. بار بار ہم نے پانی برسایا، ہم نے پانی برسایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان سے، اور یہ زمین میں ٹھہرا دیے ہیں، اور ہم اس کے لیے جانے پر یقیناً قادر ہیں. سورہ انبیاء میں آیا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا. تو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات بتائی گئی. سائنٹیفکلی ہم سوچیں گے تو آسمان اور زمین ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، ایکسپینڈ کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. ہر زندہ چیز کو
ہم نے پانی سے پیدا کیا. کیا انسان پانی سے بھی حقیر پانی سے پیدا کیا گیا؟ رائٹ, جو ہمارے جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں سے جو ہے نکلتا ہے وہ. ہم بھی ایک حقیر پانی سے پیدا ہوئے ہیں. تو ہر جاندار جو ہے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ کئی سائنٹیفک فیکٹس چھپے ہوئے ہیں ان آیتوں میں. سورہ فرقان کی آیت ہے, اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے, اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حدیث ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے. سمراتی آگے ذکر کیا گیا ہے معن کے بعد. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے. تو پانی سے پھل نکالے گئے, وہ ایک کنیکشن ہے. تو سب سے مین کمفرٹ ہمارے لیے نیند اور فوڈ ہے, ہم غور کریں گے, جو بہت کمفرٹ دیتی ہے ہمیں. تو اور ہم کو انرجائز کرتی ہے یہ دو چیز. تو کہاں سے آ رہی ہے وہ چیز؟ اس پانی سے ہی آ رہی ہے. تو فروٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہم بیمار پڑے تو ڈاکٹر ہم کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ آپ نیوٹریشس فروٹس کھاؤ, این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے, فلاں فلاں. تو یہ ثمرات کہاں سے آئے؟ اتنی نیوٹریشس, اتنی ہیلدی, اتنی ٹیسٹ. ہر فروٹ میں کئی قسم کے فروٹس ہیں, الگ الگ کلرز ہیں, الگ الگ شیپس ہیں, الگ الگ وے میں اگتے ہیں, اور ہر ایک کی جو ہے خوبصورتی الگ ہے, ٹیسٹ الگ ہے, اسمیل الگ ہے. تو کیا انسان یہ کر پا سکتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے یہ. تو کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب ہم کو کمفرٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے؟ لو اینڈ کیئر فار ہز سب. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف وے میں جا کے ہمارے لیے اتنا سب کچھ بچھائے, آسمان زمین سب کچھ, اور جو ہے کھانے پینے کے لیے پانی دیے, سب کچھ دیے, تاکہ ہم ان کی عبادت کریں, رب کو رب سمجھیں اور عبد بن جائیں. He never gave us bare minimum. تھوڑا بہت لے لو عبادت کر لو نہیں بولے. ہم کو غلام کی طرح نہیں رکھا, ہمیں آرامی ہی آرامی دی. تو ایڈجسٹ کر لو تم دنیا میں جا کے بول کر نہیں بولے. ہم کو سب سے بہترین مخلوق چیز بنائی اور ہمیں دی ہے. تو کیا ہم عبادت میں ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ پھر ٹائم پریورٹی کس کو دینا ہے پھر ہم کو؟ He gave us everything best possible, نیچر سے لے کے پرسنل رزق تک, زینت, آرائش, نیچر سب کچھ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو کیا ہم اسی جو ہے احسان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اپنے خود کا جائزہ لینا ہے یہاں پر, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس محبت سے, جس کیئر سے, اٹموسٹ کیئر سے سب کچھ دیے ہم کو عبادت کے لیے, کیا ہم اس ٹائپ کی, اس لیول کی عبادت کر رہے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. اندادن کا لفظ جو ہے, پہلے تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک. اندادن ورڈ جو ہے نون دال سے آیا ہے, جو روٹ ورڈ ہے. ند اس کا جو ہے اور ایک آلٹرنیٹو فارم ہے, اندادن ایک فارم ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی کا ہم پلا ہونا, یعنی کوئی آلٹرنیٹو ہونا, مدن کے مقابل ہونا, اس کے اگینسٹ کوئی ایک چیز ہونا, وہ صفت کو کہتے ہیں انداد. تو ند کیا ہے؟ آلٹرنیٹو ٹو سمبڈی, ایک کمپٹیٹر. کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی آلٹرنیٹ ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا ایک کمپٹیٹر ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا کوئی کمپیریبل رکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسوسیٹ یا ایکویولنٹ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اور تندید کا مطلب کیا ہے؟ اس سے تندید بھی آتا ہے نون دال سے, ٹو ریز اے وائس اگینسٹ somebody. کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اگینسٹ کچھ آواز نکال سکتے ہیں؟ اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو آپ نکال رہے ہیں اس طرح قسم کی آواز. ناحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق کمپرومائز ہوتا ہے شرک میں. اپوننٹ, رائیول سے آیا ہے یہ روٹ ورڈ. تو تمام یہ میننگز کس طرف ہم کو اشارہ دیتے ہیں؟ وہ ہر چیز جو ڈیویٹ کرتی ہے ایک حق چیز سے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈیویٹ کرنے والی چیز ند ہے. ڈونٹ لیو یور لائف in opposition to him. ہم کس کے خلاف ٹھہر سکتے ہیں؟ وہ رب کے خلاف جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تو ند کا اور ایک میننگ ہے
فالس گاڈس یا ڈائٹیز یا آئیڈلس یا پھر ورلڈلی فگرس، ہیومن آبسیشنز، خود فیملی سے زیادہ محبت رکھنا، ہر چیز فیملی فیملی فیملی، اور اللہ کی کوئی عبادت نہیں. پیسہ پیسہ، ویلتھ ویلتھ، کوئی عبادت نہیں. پاور، فیم، صرف مجھے نام چاہیے. نام بھی تو شرک ہے نا. مائنر شرک میں ریا آئی ہے، مجھے نام چاہیے. ایگو وہی ہے. ٹو مچ سیلف ورتھ، خود پسندی، خود پسندی اتنی کہ میں اللہ کا حکم نہ مانوں، وہ بھی اسی میں آتا ہے. ہماری پرائیورٹیز، ہماری ایکشنز کس طرف جا رہے ہیں، اگر وہ سیلف پہ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں یا پھر کسی خاص چیز پر ڈائریکٹ ہو رہے ہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ سب انویلڈ ہے، وہ سب ند میں آتا ہے. تو سورہ ابراہیم میں مینشن کیا گیا ہے انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. تو یہ بھی یہاں پر بھی یوز کیا گیا ہے اندادن لفظ ہمسر. اور سورہ الزمر میں آیا ہے قرآن میں، اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالی سے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دیتے، جب غم میں رہتا دعا کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دیتے. پھر وہ جب پہلے جو دعا کرتا تھا اور بالکل بھول جاتا، کیا دعا کرے، اپنا بیس، اپنا فاؤنڈیشن بھول جاتا ہے اور دوسروں کو شریک مقرر کرنے لگتا ہے. تو اور سورہ لقمان میں بتایا گیا، اور جب کہ لقمان نے واضح کہتے ہیں اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو قرآن میں بار بار شرک کا تذکرہ ہوا ہے اس طرح، سورہ جاسیہ میں، سورہ توبہ میں. آخر یہ 2 آیتیں میں مینشن کروں گی. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش، نفس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر شرک کے لیے. یہاں پر ند کیا ہے، انداد کیا ہے، یہاں پر اپنا خود کا نفس، جو اپنا معبود بنا رکھے ہیں. تو نفس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے سورہ جاسیہ میں. سورہ توبہ میں کیا ڈسکس کیا گیا ہے، اللہ کی مسجدوں کو رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ آیتیں آئی ہیں. تو ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امپورٹنس دیا جانا، حد سے زیادہ امپورٹنس دیا جانا. کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری طرف میں حد سے زیادہ نہ جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم پر علیہ السلام کے معاملے میں کرسچینز حد سے بڑھ گئے ہیں. میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، میں ایک عبد ہوں، تو مجھے یہ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں پر توحید کی جو ہے یہاں پر نفی کی گئی ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے اور توحید پر فوکس کیا گیا ہے. صرف اللہ کی عبادت اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے. اور نبی کی منزلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، ان کا مقام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کی مقام پر ہے، اور اللہ کی شان اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. اور ایگزیگریشن سے بچنا، کسی بھی نبی کو اللہ کے لیول تک جو ہے اٹھانے سے شرک کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ لیول اٹھانے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ سب ہم کو ایک بیلنسڈ اپروچ بتاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول کی جو ہے ان کی اطاعت، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ ہم کو بیلنس کرنا چاہیے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو. آخری جو لفظ ہے، صرف تم علم رکھتے ہو نہیں ہے یہ بات. اصل بات یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو وہ بات، اس لیے تم اپنے آپ کو ریمائنڈ کر لو. تم جانتے ہو، بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو قرآن کے ذریعے ہمیں یاد دلا جا رہا ہے کہ یہ تمام وجاہتیں، یہ ریزنز بتا دی ہم کو عبادت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ری فوکس کرنے کے لیے، to make us think of the proofs why we should turn to Allah subhanahu wa ta'ala. جزاک اللہ خیر. یہاں پر میں کنکلوڈ کرتی ہوں. اگر آپ کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز ڈسکس کریں.
वो बालू